اللہ سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان وسیع شاہ اور میں ہوں عائشہ احتشام اور آپ دیکھ رہے ہیں نیو ٹیلی ویژن کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن پیغام رمضان. اور عمران نے بہت عمدہ کلام پڑھا. جزاک اللہ عمران, بہت بہت شکریہ, بہت نوازش. اور اس پوری نشست میں آپ سے اور بہت کچھ ہمیں سننے کا موقع ملے گا. ہم بھی سنیں گے, نعت بھی سنیں گے. اور عائشہ صاحبہ, اب رات ایک بہت ہی جلیل القدر رات تھی, اور ساری ہی راتیں یعنی کہ رمضان کی جلیل القدر ہوتی ہیں. مگر یہ ہے کہ چونکہ ہمارا بھئی ہم میں سے بیشتر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی کل ہی جو رات تھی 27 کی جو رات ہے خاص طور پہ کہ بھئی یہی شب قدر ہے. بہت سارے کل بھی ہم نے اس پر گفتگو کی تھی کہ بہت سارے ریفرنسز بھی ہیں, بہت ساری احادیث مختلف حوالوں سے سامنے آتی ہیں. تو یہ ہے کہ کتنا پھر آپ نے عبادت کی رات کو؟ رات جو ہے پہلا پہر تو آپ کو پتہ ہے کہ عبادت میں گزر جاتا ہے. دوسرا پہر کا جب آغاز ہوتا ہے تو ساتھ ساتھ سحر کی تیاری بھی ہوتی ہے. تو خواتین پر تو دوہری ذمہ داری ہوتی ہے. جی دوہری ذمہ داری ہوتی ہے, اور پھر آئی بلیو کہ دوہرا ثواب بھی ہوتا ہوگا. بالکل درست کہہ رہے ہیں. تو یہ تمام سلسلہ کئی گناہ دیکھیں نا, کہ اپنے حصے کی عبادت کرنا اور اس کے بعد پورے خاندان کے لیے یعنی کہ اہتمام کرنا, پھر باقی بھی اس کو سمیٹنا, وہ بھی خود ایک کام ہوتا ہے. تو یہ بہت ہی, میں سمجھتا ہوں آپ صحیح کہہ رہی ہیں, پتہ نہیں دوہرے سے زیادہ کیا پتہ نہیں کتنا گنا ثواب ہوتا ہوگا. تو اس چیز کی تسلی رہتی ہے خاتون خانہ کو جو ہے وہ. بالکل درست کہہ رہی ہیں. تو وہ اب بالکل, تو آپ کے میاں صاحب احتشام صاحب بھی عبادت کرتے ہیں خوب؟ جی بالکل, رات کو بھی پالیٹکس میں عبادت کا تو سلسلہ رہتا ہے میرے خیال میں. اب وہ عمر کے ہم اس حصے میں ہیں کہ اب جو ہے وہ بچوں کے لیے آپ کو مثال بننا پڑتا ہے نا, ذرا بچوں کو بھی ساتھ جائے نماز پہ کھڑا کرنا پڑتا ہے. تو یہ ذمہ داری آپ جو ہیں وہ, آپ پہلی خاتون دیکھیں جو کہہ رہی ہیں میں عمر کے اس حصے میں ہوں, ورنہ خواتین عمر کا تذکرہ نہیں لاتی. عمر کا ایک حصہ ایسا ہوتا ہے نا کہ جس میں پیرنٹس آپ کو پش کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں آپ نے عبادت کرنی ہے, اور یہ ساری چیزیں. جب آپ کے اپنے بچے ہو جاتے ہیں اور میرے خیال میں ہوش سنبھالنا شروع ہو جاتا ہے, تو میرے خیال میں آپ کو پھر خود مثال جو ہے وہ ان کے لیے بننا پڑتا ہے. بہرحال رمضان کا مہینہ جو ہے وہ بالکل اپنے اختتامی دن چل رہے ہیں, آخری مراحل میں ہے. آج کے بعد 2 روزے ہوں گے, نہیں تو 3 روزے ہوں گے, اور جو ہے وہ بالکل پتہ بھی نہیں چلا. اور رمضان کا مہینہ جو ہے وہ اپنی پوری فیسٹیوٹیز اور تمام برکتوں کے ساتھ ایک دم سے ایسا لگ رہا ہے کہ اب بس ہم سے رخصت ہونے کو تیار جھپکنے میں آپ دیکھیے کہ مہینہ گزر گیا. اچھا, میں اگر آپ سے یہ پوچھوں عائشہ صاحبہ کہ اس پورے مہینے میں آپ کا جو تجربہ ہے, ہر سال آتا ہے پھر گزر جاتا ہے, مطلب اس دفعہ پورے مہینے میں کیا آپ کا تجربہ رہا رمضان کا؟ ایک تو روٹین ہے نا, ابھی ہم روزے رکھتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, دیگر معمولات ہیں, پھر ہماری یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہمیں یہاں پہ علماء کے ساتھ اور اس ٹرانسمیشن کو لے کے چلنا ہوتا ہے. مگر یہ رمضان کیسے مختلف رہا, یا ویسے ہی رمضان رہا جیسے ہمیشہ آپ کی زندگی میں بالکل رمضان آیا؟ مختلف وہ اس طریقے سے رہا کہ میرے خیال میں جو سیاسی ہنگامہ خیزی تھی نا, اس نے اس کو تھوڑا مختلف بنا دیا. نہیں تو عموماً رمضان میں ہوتا یہ ہے کہ آپ پورے فوکسڈ ہوتے ہیں عبادات کے اوپر, نمازیں, تراویح, سب سلسلے جو ہیں وہ چل رہے ہوتے ہیں. پھر رمضان ٹرانسمیشن کا اہتمام ہوتا ہے, اور بہت زیادہ لوگ بڑے جو شوق سے وہ رمضان ٹرانسمیشنز کو فالو کرتے ہیں. لیکن اس بار ہم نے دیکھا کہ ریموٹ ہی ہاتھ میں ہوتا تھا کہ رمضان ٹرانسمیشن ہے تو دوسری طرف جو ہے وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی یا کوئی نیوز چینل جو ہے وہ چل رہا ہے. تو اس رمضان نیوز نے جو ہے وہ کافی جو ہے وہ غلبہ اختیار کیے رکھا, میں کہوں گی. بالکل درست کہہ رہی ہیں. اچھا, دوسرے یہ بتائیے کہ جب بھی رمضان آتا ہے, جیسے میرے ساتھ تو یہ ہوتا ہے کہ رمضان کے بعد نا ایک بالکل نیا انسان جو ہے وہ برآمد ہوتا ہے, اور پھر آہستہ آہستہ 2-3 مہینے کے اندر پرانے پاکستان میں جیسے ہم شفٹ ہوئے ہیں, ویسے پرانے پاکستان میں انسان جو ہے وہ شفٹ ہو جاتا ہے. پرانے یعنی کہ ساری وہی عادت و اطوار جو ہے وہ آ جاتی ہیں. تو آپ پہ عموماً رمضان کا اثر کتنے عرصے تک رہتا ہے, جو گفتگو ہوتی ہے, ایک جذبہ ایمانی جاگ اٹھتا ہے؟ تو دیکھیں شاہ صاحب, خطا کار سے انسان ہے, کوشش کی جاتی ہے نمازوں کا ایک تسلسل جو ہے وہ جو ہے وہ قائم رہے, لیکن وہ بس ہوتا ہے رمضان میں شاید ماحول ہی ایسا ہوتا ہے کہ اذان ہوتی نہیں اور آپ بھاگ کے جو ہے وہ نماز کے لیے جاتے ہیں. تو یہ رمضان کی کیفیت کتنے عرصے تک آپ پہ پھر طاری رہتی ہے؟ دیکھیں نمازوں کے حوالے سے تو میں کہوں تو میں کوشش کرتی ہوں کہ وہ سارا سال ہی جو ہے وہ رہے, لیکن رمضان میں پھر وہ ایک ماحول اس طرح کا ہوتا ہے جو کہ بعد میں آپ کو اس طرح سے نہیں ملتا. تو پھر میرے خیال میں آپ کی اپنی ایفرٹ ہے جتنی آپ کر کے اپنے آپ کو جو ہے وہ اس چیز میں ڈھالے رکھیں یا اس کے جو ہے وہ رنگ میں رنگے رہیں رمضان کے. تو یہ آپ کی اپنی ایفرٹ ہے, جتنا آپ ایفرٹ پٹ کریں گے. ہاں جی, یعنی اصل امتحان رمضان کے بعد شروع ہوتا ہے, کیونکہ رمضان میں تو شیاطین کے جکڑ دیے جاتے
جاتے ہیں نا تو رمضان کے بعد جب وہ کھول دیے جاتے ہیں تو پھر ان کا کتنا اثر آپ پہ نہیں ہوتا یہ زیادہ ضروری ہے. عید کے بعد ہم سب سے پہلے انہی کو کرے لیں. سوری کیا کہہ رہے ہیں؟ کچھ شیاطین کو کہہ رہے ابھی بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں, یہ بڑی عجیب سی بات. ویسے تو کہا جاتا ہے کہ بند کر دیا جاتا ہے لیکن کچھ ابھی بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں. میرے خیال میں جو کچھ سیاسی گہما گہمی کی طرف شاید ان کا اشارہ ہو سکتا ہے. انم جو ہے وہ کافی عرصے سے انم کافی عرصہ ہو گیا اب آپ کو ہمارے لیے کوکنگ کرتے ہوئے. یہ تو ویسے سلپ آف ٹنگ تھا, لیکن اب 27 رمضان المبارک جو ہے آپ کا بھی شکریہ ہم بالکل اینڈ میں بھی ادا کریں گے اور ابھی بھی ادا کریں. کتنے مزے مزے کے کھانے آپ نے ہمارے لیے بنائے اور افطار کرایا. آج کیا بن رہا ہے؟ مجھے کافی کلرز نظر آ رہے ہیں لیکن سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہے دور سے. آج ہم نے گرل چکن سینڈوچز بنائے اور ساتھ میں جو میں نے ایک ڈرنک بنانی ہے وہ ہے گریپس مارگریٹا. گریپس مارگریٹا بنائیں گے اور ساتھ میں جو ہماری مین امپورٹنٹ جو آج کا جو ہمارا برانڈ ہے وہ ہے جی سبروسو. تو سبروسو کا میں نے سوچا کہ کیوں نہ آج ہم مکس پلیٹر بناتے ہیں سبروسو کا. تو جتنے بھی جو فروزن آئٹم ہے سبروسو کے وہ سب میں نے جو ہے ایک ڈش میں بنائے ہیں, جس میں جو ہے میں نے نگٹس فرائی کیے ہیں, سموسے ہیں, اس کے اندر کچوری ہے اور سیخ کباب ہے. تو یہ چاروں جو ڈشز ہیں میں رکھی ہوں. ابھی آپ میرے پاس جب آئیں گی تو پھر میں آپ کو بتاؤں گی. یہ سیخ کباب اور نوڈلز مکس کر کے کچھ بنایا جا سکتا ہے؟ بنائے جا سکتے ہیں, بالکل بنائے جا سکتے ہیں. اچھا نا, سیخ کباب کو دیکھیں آپ نے صرف اوون کرنا ہے اور اس کے بعد نوڈلز لینی ہے, آپ اس میں چھوٹے چھوٹے چنکس کاٹنے ہیں اور اس کی کچھ نہ کچھ کر کے فیوژن کر کے پکوڑے بنا سکتے ہیں. ودن 2 منٹس ریسیپی ریڈی ہے. اور وہ چکن کی جگہ وہ کباب, ہاں چکن کی جگہ وہ کباب چھوٹے چھوٹے ہو جائیں گے تو بیلنس ہو جائے گا. سیخ کباب نوڈل پکوڑا بن جائیں گے. یہ آپ اپنے ہمیں بنا کے کھلا دینا کسی دن. آئیڈیا فوراً آیا فیوژن کا اور انم نے جو ہے ریسیپی جو ہے فوراً ریسیپی بنا دی, فوراً کریٹ کر دی. تو اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بنانا سٹارٹ کروں ساتھ میں نگٹس. اچھا جی, نگٹس ہے جی, آپ کو پتا ہے کہ سبروسو کی جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو بات جب رمضان کی ہوتی ہے تو رمضان میں جو ہے سب سے پہلے ٹیبل پہ پکوڑے اور سموسوں کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے. تو سبروسو نے ہمارے لیے یہ چیز جو ہے وہ بہت آسان کر دی اور اسی ٹیبل پہ اگر کچوری بھی آ جائے تو بیسٹ ہو جائے چیز. اور پلس اگر ہم سبروسو کی بات کریں تو اس کی فیڈ سے لے کے اس کی مینوفیکچرنگ تک جو ہے وہ آٹومیٹک مشینری ہے اور وہاں پر جو ہے ہیومن کا بہت کم آنا جانا ہے. ہیومن بہت کم آتے ہیں اور ان کے اندر جو انگریڈینٹس یوز کرتے ہیں جو کہ مسالہ یوز کیے جاتے ہیں وہ اتنے ایکوریٹ ہوتے ہیں کہ وہ ہر بندے کی ٹیسٹ جیسے ہیومن کہتی ہے نا تو ایسے لگتا ہے کسی اور اسپیشیز سے ان کا تعلق ہے. ہیومن بہت کم آتے ہیں. ہاں جی بالکل کم آتے ہیں اور پتہ نہیں کون سی پورے سلار سی جگہ ہے جہاں پر ہیومنس کا آنا جانا بہت کم ہے. بالکل. اور اس کے بعد جو ہے سبروسو کی جو آپ کو پتہ ہے کہ حال میں ہی ابھی ان کی چکن کچوری جو ہے وہ لانچ ہوئی ہے. تو چکن کچوری جو ہے واحد پہلا سے فروزن آئٹم ہے جو آپ گھر میں لے کے آ سکتے ہیں اور اس کو بنا سکتے ہیں. ایک تو ہائیجین ہے اور سب سے بیسٹ بات جو ہے آپ اس کو اوون کر سکتے ہیں, آپ اس کو جو ہے بیک کر سکتے ہیں اور فرائی کر سکتے ہیں اور اس کی جو اوپر والی کوٹنگ ہے وہ بہت زبردست رہتی ہے. تو اگر عائشہ آپ دیکھ رہی ہوں تو میں نے یہاں پہ جو ہے پلیٹر ریڈی کرا ہوا ہے. اس میں نے سب سے پہلے کچوری سیٹ کی ہے, اس کے بعد چکن سموسا ہے, ساتھ میں سیخ کباب ہے اور اب جو ہے میں نگٹس فرائی کر رہی ہوں. اور وہ جو ہے ہمارا آج کمپلیٹ جو مینیو ہے پورا پلیٹر میرا خیال ہے کہ بیسٹ ہے. آپ کو جو ہے وہ کوئی بھی اتنا ٹائم ٹیکنگ نہیں ہے, ود ان 6 to 7 منٹس میں جو ہے وہ کمپلیٹ جو ہے وہ فرائنگ ہو جاتی ہے. آپ کا زیادہ ٹائم نہیں ہوتا. سحری اور افطاری کے لیے سبروسو آئی گیس بہت بیسٹ ہے, چاہے وہ پراٹھے ہو یا چاہے وہ سموسے یا پکوڑے ہو. ود ان 6 to 7 منٹس میں جو ہے آپ کا پورا دسترخوان جو ہے وہ سیٹ ہو جاتا ہے. واہ, اور کیا چاہیے ہمیں سبروسو سے. مجھے بریک پہ جانا ہے لیکن یہ بتائیے کہ یہ رمضان میں غیبت کتنی کم ہو جاتی ہے؟ ہوتا نا وہ اس کی جاب چلے گی, اس کی نوکری بڑھ گئی, اس کی تنخواہ بڑھ گئی, وہ ٹھیک نہیں ہے, اس نے فمبل کر دیا, کتنی یہ ایکچولی پتہ کیا, یہ میں آپ نے غلط بندے سے سوال کیا کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جو افطار ڈنرز ہوتے ہیں نا اس کے اندر خواتین جو ہیں اس طرح کی چیزیں یا پھر مرد حضرات بھی, میں خواتین کو اسپیسیفائی کروں تو میں نے اس دفعہ افطار ڈنرز کیے نہیں ویسے صاحب, میں تو یہی پر کمیٹڈ رہی اور تو مجھے اندازہ نہیں تو وہ جو سلسلہ تھا وہ اب کتنا چالو رہا اس کے بارے میں اس دفعہ کچھ نہیں کہہ سکتی, لیکن کوشش کرنی چاہیے. آپ کا خیال ہے کچھ کمی ہوتی ہے رمضان میں کہ نہیں؟
میرا خیال ہے جس طرح باقی ساری چیزوں میں آپ کوشش کرتے ہیں کہ نماز پڑھیں, تراویح پڑھیں, پاک صاف رہیں, روزہ ہے تو روزے کا خیال تو ذہن میں ہوتا ہی ہے کہ ٹھیک ہے گالی نہیں دینی یا جھگڑنا نہیں ہے, کیونکہ میرے اگر میں پرسنلی اپنی بات کروں تو میرے ذہن میں یہ خیال ضرور آتا ہے, مطلب کسی پہ غصہ کرتے ہوئے کہ نہیں جی روزہ ہے تو اس کا اس کے پس پردہ ایک جو سبق آپ کو سکھایا جا رہا ہے وہ پیشنس بھی ہے. تو میاں صاحب آپ جو ہے وہ کافی محفوظ زندگی گزارتے ہیں آپ کے رمضان میں. ہاں جی, وہ آگے پیچھے بھی محفوظ ہی گزارتے ہیں. ناظرین چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. پیغام رمضان نیو نیوز کی اسپیشل افطار ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے اور وقت آن پہنچا ہے جی جہاں ہمارے بڑے خاص سیگمنٹ انداز بیاں کا, اور جو شرکا ہیں وہ بھی پہنچ چکے ہیں. موضوع ہے آج کا ہمارا اخوت اور بھائی چارہ. بڑا ہی اہم جو ہے وہ موضوع ہے. اسلام جو ہے وہ بار بار اخوت اور بھائی چارے کے اوپر زور دیتا ہے کیونکہ یہ دو ایک ایسی چیزیں ہیں جو کہ سوسائٹی کو جوڑ کر رکھتی ہیں. سعد اسلم ہمارے پہلے کنٹیسٹنٹ, اسکول آف لا قصور سے ان کا تعلق ہے. ایاز رؤف یونیورسٹی آف پونچھ سے ان کا تعلق. حمزہ احد نسٹ اسلام آباد سے یہاں پر تشریف لائے ہیں. دونوں جج صاحبان ہمارے اپنی اپنی جگہوں پر براجمان ہیں. منصفین کے فرائض سر انجام دیں گے وسیع شاہ صاحب, اور اس کے علاوہ پروفیسر تنویر قاسم صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا, شروع کرنے سے پہلے میں اپنے جو کنٹیسٹنٹس ہیں اس کے لیے رولز بتا دوں. 2.5 منٹ کا ٹائم ہوگا آپ کے پاس. 2 منٹ کے بعد ایک بزر بجایا جائے گا جس کا مطلب ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے موضوع کو وائنڈ اپ کر لیجئے, تقریر کو وائنڈ اپ کر لیجئے. 30 سیکنڈز کے بعد ایک دوسرا بزر بجائے گا جس کا مطلب ہے کہ آپ کو اب ختم کرنا ہے, کیونکہ اگر اس کے بعد بھی آپ جاری رکھیں گے تو وہ نیگیٹو مارکنگ ہو سکتی ہے. کلیئر؟ ٹھیک ہے جی, کلیئر ہو گئی جی ساری چیزیں. سعد اسلم صاحب کو سب سے پہلے میں دعوت دوں گی. اسکول آف لا قصور سے آپ کا تعلق ہے, آئیے پلیز. اور موضوع ہے اخوت بھائی چارہ. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. ٹائمر دوبارہ چلا دیں گا منصفین کی اجازت سے. جب میں تاریخ کے آفتاب سے نکلتے ان ایام کے ورقوں پر اپنی نگاہ کے گھوڑے کو ایڑ لگاتا ہوں تو میری نگاہ اس دن کی پناہ پر پہنچتی ہے صدر محترمہ, جہاں ایک طرف مہاجرین اپنی آنکھوں پر ایمان کی پٹیاں باندھے اس رب ذوالجلال کے حکم کی تکمیل میں اپنا گھر بار, اولاد, دولت اور حیثیت کو پسے پشت ڈالے غریب الدیار کی حیثیت سے اس رستے پر گامزن تھے کہ جس کی منزل ایمان کے سوا کچھ بھی نہیں. اندھیرا ہی اندھیرا جہاں مستقبل کو ایمان اور یقین کی بے ساکیاں پکڑے ٹٹولا جا رہا تھا, مگر جب مدینے کی دہلیز پر پہنچے تو یہ کائنات میں محو ستارے اس بات کے گواہ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے دلوں کو اخوت و بھائی چارے سے یوں پیرویا کہ ان کی مثال تاریخ تو کیا مستقبل بھی دینے سے قاصر ہے. کسی نے باغ کے 2 ٹکڑے کیے تو کسی نے گھر کے, کسی نے دولت کے تو کسی نے سرمایے کے, اور سم و لجب کہ ان کے ماتھے پر شکن کے نام و نشانہ تھے. خون, رنگ, نسل اور تعصبات سے پاک, غیرت, ہمدردی, حسن و خوبی, احسار و قربانی کا یہی رشتہ اخوت و بھائی چارے کا رشتہ ہے, اور اسی رشتے کا برقرار رہنا کسی قوم کی بقا اور ترقی کا ضامن ہے. مگر افسوس اپنے آپ کو اس رشتے, اس اخوت و بھائی چارے کا پیروکار بتانے والی اس قوم کے ایوان تعصب, نافاق اور پارٹیزم کی الجھنوں میں اپنے آپ کو بھائی چارے کے مدفن کا کتبہ دکھائی دیتے ہیں. اور ان اشعار کے ساتھ کہ اجل ان سے مل کہ یہ سادہ دل نہ اہل صلات اور نہ اہل شراب, نہ اہل ادب اور نہ اہل حساب, نہ اہل کتاب اور نہ اہل حساب, فقط بے یقین, فقط بے یقین. بہت شکریہ سعد اسلم. سعد اسلم نے اپنے مقررہ وقت کے اندر جو ہے وہ اپنی تقریر کو ختم کیا. ایاز رؤف کو اب میں دعوت دوں گی. یونیورسٹی آف پونچھ سے آپ کا تعلق ہے, آئیے اور اپنے خیالات کا اظہار کیجیے. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے.
سارے جہاں کا درد ہمارے سینے میں ہے زیوکار، کیونکہ زیوکار ہماری سرشت میں اخوت ہے جو ہمیں اس لڑی میں پروتی ہے جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتی. کہ زیوکار اگر کانٹا کسی کو فلسطین میں چبھتا ہے تو ہم بےتاب ہو جاتے ہیں، کیونکہ زیوکار ہمیں اخوت کا درس صحابہ سے ملتا ہے. جب انصار نے اپنے گھر بار اور بازو کھول کر مہاجرین کو اپنے سینے سے لگایا اور یہ بتایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، کہ زیوکار ہم نے انصار کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے تاریخ کی بڑی ہجرت کرنے والے 30 لاکھ افغان مہاجرین کو اپنے گلے سے لگایا. مگر دکھ اس بات کا ہے کہ آج بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے. لالچ، ہرس، ہوس ہمارا شیوا بن چکے ہیں. آج رمضان میں ہم نے اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں کئی گنا بڑھا دی ہیں. کسی کو کسی کی زندگی اور موت سے کوئی سروکار نہیں ہے. ہم نے اپنے آبا کے اسباق کو بلایا تو ثریا نے ہم کو آسمان سے زمین پر دے مارا. کہ زیوکار دیکھیے، جب غزوہ تبوک میں ایک صحابی زخموں سے چور ہو کر پانی طلب کرتے ہیں اور پانی ان کے لبوں تک لایا جاتا ہے تو اتنے میں ایک اور صحابی زخمی ہوتے ہیں تو وہ پانی ان کی جانب بڑھا دیتے ہیں. دوسرے صحابی تیسرے زخمی کی طرف اور تیسرے چوتھے کی جانب بڑھاتے ہیں اور چوتھے پہلے کی جانب بڑھاتے ہیں تو اتنے میں چاروں کے چاروں ایک دوسرے کے احساس میں شہادت کو گلے لگا لیتے ہیں اور اخوت و بھائی چارے کی ایک مثال قائم کر دیتے ہیں. کہ زیوکار آج بھی ہم اگر اخوت کا دامن تھامیں تو مصیبتوں کے بادل چھٹ جائیں گے. کہ ہے غلط نوحہ غم گوہر شاخوار ہے تو، فی الحقیقت بڑی عزت کا سزاوار ہے تو. موجزن ہے رگ رگ میں تیری شہیدوں کا لہو، بدر و احزاب کی جنگوں کا علمدار ہے تو. جرت حالت جہاں باز ملی ہے تجھ کو، وارث شہ زور حیدر کرار ہے تو. تو بہت کچھ ہے اگر مسلم بیدار ہے تو بہت کچھ ہے اگر مسلم بیدار ہے تو. زیوکار ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے آنگن میں محبت کا ایک ایسا پیڑ لگائیں کہ جس کے سائے سے سب محبت کشید کریں. بہت شکریہ. ایاز رؤف ہمارے ساتھ موجود تھے. حمزہ احد ہمارے آخری کنٹیسٹنٹ ہیں. آ جائیے حمزہ، آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. یہ دیس پاکستان جس کی بنیاد ایمان، اتحاد اور تنظیم پر رکھی گئی، یہ دیس پاکستان جس کی عمارت کی بنیادوں میں اخوت و بھائی چارہ تھا، یہ دیس پاکستان جس کے حصول کی خاطر ہمارے آبا و اجداد نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. مگر صدر علی وقار، یہ ماضی کے گیت میں کب تک گاؤں کہ آج اس دیس پاکستان میں اخوت و بھائی چارہ نہیں بلکہ تفرقہ بازی ہے. اس دیس پاکستان میں اخوت و بھائی چارہ کیسے ہو کہ آج اس دیس میں ہماری تعلیم، تربیت، اصلاح اور رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں. اس دیس میں اخوت و بھائی چارہ کیسے ہو کہ ہم تو عقیدتوں کے مارے لوگ ہیں کہ ہم نے کام اور صرف کام کے نعرے کا قتل کیا اور حرام اور صرف حرام کے نعرے کو بلند کیا. اس دیس میں اخوت و بھائی چارہ کیسے ہو کہ ہمارے سیاستدان تو اپنی خواہشات کے پجاری ہیں کہ ہمارے سیاستدانوں نے اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے علامہ بالقلم کی مقدس میراث کے حامل قلم کو بیچا، اس میں سے نکلتے ایک لفظ کو بیچا اور ان الفاظ کے پیچھے پوشیدہ فہم کے ایک زاویے کو بیچ کر ہمیں وہ قوم بنا ڈالا جن کے لہجوں میں رونت اور ذہنوں میں حسرت و یاس کی چیخ و پکار کے سوا کچھ بھی نہیں. اس دیس پاکستان میں اخوت و بھائی چارہ کیسے ہو کہ ہمارے حکمران تو ازل سے آٹے اور پیسے کی بوریوں کو سجدے کرتے ہیں کہ ہمارے حکمرانوں نے ہمیں اس نہج پر لا کھڑا کیا جہاں پر ہم عقلی، ذہنی اور تحقیقی طور پر مفلوج کھڑے ہیں، یا پھر کسی امریکی امداد، کسی روسی فوجی ساز و سامان، کسی چینی دہدائی یا پھر کسی فرانسیسی یا عبدوس کے منتظر کھڑے ہیں کہ صدر علی وقار ہم تجسس کے تپتے بیاباں کے جھلسے پرندے اور جب ان گنت موسموں میں اڑے ماں سوا کے تعقب میں نکلے تو ہر بار خالی نگاہیں لیے مرجائے حسن کی سمت ناکام لوٹے، مرجائے حسن کی سمت ناکام لوٹے. شکریہ.
بہت شکریہ سعد اسلم، ایاز، رؤف، حمزہ، احد تینوں جو ہے وہ اپنی تقریر جو ہے وہ مکمل کر حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں، حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں، حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں، میں اس یقین سے نکلا ہوں حاضری کے لیے، میں اس یقین سے نکلا ہوں حاضری کے لیے کہ میرے سفر کا ارادہ حضور جانتے ہیں، میرے سفر کا ارادہ حضور جانتے ہیں، بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، کہ ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، پہنچ کے سدرا پہ روح الامین کہنے لگے، پہنچ کے سدرا پہ روح الامین کہنے لگے کہ یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں، یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔
عمران ہاشمی صاحب نے بہت ہی خوبصورت کلام جو ہے وہ ہمارے لیے پیش کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر دے. آج ہمیں بات کرنی ہے ناظرین گرامی ہمدرد فاؤنڈیشن پاکستان کے حوالے سے, اور یہ ایک ایسا نام ہے جس سے شاید ہی کوئی جو ہے وہ نا واقف ہوگا. ہمدرد فاؤنڈیشن پاکستان کے بانی, سربراہ, ممتاز سماجی شخصیت, سیاستدان اور پاکستان کے نامور طبیب حکیم محمد سعید جو ہے ایک شاندار شخصیت کے مالک تھے. حکیم محمد سعید اور اردو اور انگریزی کے 200 کے قریب کتابیں ایسی ہیں جن کے وہ خود مصنف ہیں, اور بچوں کے مقبول رسالے نونہال جن سے میرا تو بچپن نونہال کے ساتھ گزرا ہے, اور یقیناً بہت سارے لوگ آپ میں سے ہوں گے جو اس سے ریلیٹ کر پائیں گے. اور اب بھی جو ہے نونہال کی کاپیز میں نے کچھ مارکیٹ میں دیکھی ہیں, اور میں نے میک شیور کیا کہ میں اپنے بچوں کے لیے بھی جو ہے وہ لے کر آؤں. تو ایک بڑا ہی نامور قسم کا رسالہ جو پڑھ کر ہم بڑے ہوئے نونہال اس کے بھی والی تھے. تعلیم, سائنس, ثقافت سے متعلق اقوام متحدہ کا جو ادارہ ہے یونیسکو, اس کے جریدے پیامی کے مدیر بھی جو ہیں وہ رہے ہیں. ہمدرد فاؤنڈیشن پاکستان کے زیر اہتمام 1958 میں طبی علوم کی جامعہ ہمدرد یونیورسٹی قائم کی گئی, اور حکیم سعید ہمدرد یونیورسٹی کے پہلے چانسلر بھی جو ہے وہ مقرر ہوئے. اب اگر ادارہ سعید کے حوالے سے کچھ ذکر کریں تو مدینۃ الحکمت, تعلیم, ثقافت اور سائنس کا ایک شہر, علم و حکمت کا یہ شہر شہید حکیم محمد سعید کے خوابوں کی تعبیر ہے. 17 اکتوبر 1998 کو حکیم محمد سعید کی شہادت کے بعد ادارہ سعید کو قائم کیا گیا, اور 19 فروری 1999 کو قائم کیے جانے والے اس ادارے کے قیام کا مقصد یہ تھا کہ حکیم محمد سعید صاحب کی زندگی کے مختلف شعبوں میں مصروف رہتے ہوئے جو کارنامے ان کی طرف سے سر انجام دیے گئے انہیں دستاویزی طور پر جو ہے وہ محفوظ کیا جائے, ڈاکیومنٹیشن کی جائے اس کی. ادارہ سعید کو یہ کام سونپا گیا کہ شہید حکیم محمد سعید کی تمام شائع شدہ اور غیر شائع شدہ تحریروں, کتابوں اور محتوطات, تصاویر, حکیم محمد سعید کے قائم کردہ تمام اداروں کی تفصیلات, کانفرنسز اور بین الاقوامی سمپوزیمز کی تفصیلات, حکیم محمد سعید کی یادداشتوں اور ذاتی زندگی کے حوالے سے مختلف جو اشیاء تھیں ان کو جمع کیا جائے تاکہ موجودہ نسل اور آنے والی نسلوں کو شہید حکیم محمد سعید کی حیات و خدمات سے آگاہی جو ہے وہ حاصل ہو سکے. ادارہ سعید کو یہ کام بھی سونپا گیا ناظرین کہ شہید حکیم محمد سعید کے حیات و خدمات پر ایک میوزیم کو بھی قائم کیا جائے. ہمدرد فاؤنڈیشن پاکستان کی صدر محترمہ سعدیہ راشد اور ہمدرد لیبارٹریز وقف پاکستان کے مینیجنگ ڈائریکٹر ڈاکٹر نوید اظہر کی تجویز اور کوششوں سے عارضی طور پر بیت الحکمہ کے ایک حصے میں شہید حکیم محمد سعید لائف اچیومنٹس کے نام سے لائف اینڈ اچیومنٹس کے نام سے ایک چھوٹا مرکز جو ہے وہ قائم کر دیا گیا ہے, جہاں پر حکیم محمد سعید کی خدمات کو جو ہے وہ اجاگر کیا جائے گا. اب کچھ بات کریں اگر پاکستان کے وجود کے حوالے سے تو ہمدرد فاؤنڈیشن پاکستان کی صدر محترمہ سعدیہ راشد جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں امن اور برداشت اور باہمی اخوت کا درس جو ہے وہ دیتا ہے. پاکستان کو امن و اتحاد اور بھائی چارے کی اس وقت اشد ضرورت ہے. محترمہ سعدیہ راشد نے کہا کہ 27 رمضان المبارک 1366 ہجری بمطابق 14 اگست 1947 کو پاکستان مرز وجود میں آیا. اس لیے پاکستانوں کے لیے 27 رمضان المبارک کے شب و روز خصوصی اہمیت کے حامل اس طرح تو ہیں ہی کہ دینی لحاظ تو ہیں ہی, ہمیں پتہ ہے کہ کتنی بابرکت رات ہے, کیا فضیلتیں ہیں اس کی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم جس وطن میں آزاد بیٹھے ہیں اور سانسیں لے رہے ہیں اور اپنی آزادی سے ہر چیز میں آزاد ہیں, ہم اپنے ریلیجن کو پریکٹس کرنے میں آزاد ہیں, ہم اپنے کام کرنے میں آزاد ہیں, تو ہم جہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اتنی آزادی کے ساتھ وہ جو وطن ہے وہ بھی اس بابرکت رات جو ہے وہ وجود میں آیا تھا, اس بابرکت دن جو ہے وہ وجود میں آیا تھا. اچھا, انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کے جو والد حکیم محمد سعید یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ محض حسن اتفاق نہیں ہے بلکہ مرشد ازدی بھی تھی کہ پاکستان 27 رمضان المبارک کی مبارک ساتوں میں جو ہے وہ وجود میں آیا ہے. انہوں نے 1973 میں 27 رمضان المبارک کو یوم آزادی پاکستان منانے کا جو ہے وہ آغاز کیا تھا اور قوم سے یہ اپیل کی تھی کہ اس دن کو یوم تشکر کے طور پر جو ہے وہ منایا جائے اور وطن عزیز کی ترقی اور کامیابی اور قومی یکجہتی کے لیے دعائیں اور مقاصد پاکستان کی تکمیل کا عہد جو ہے وہ کیا جائے. اب میں چاہوں گی کہ کچھ معلومات جو ہیں وہ پاکستان کے حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کی جائے. ہمارے بچوں کے لیے بھی جو ہے وہ بہت ضروری ہے اس طرح کی جو معلومات ہیں پاکستان کے حوالے سے. کیا آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کو جو ہے جمہوریہ کا درجہ کب حاصل ہوا؟ تو جناب یہ جو درجہ ہے یہ 1956 میں پاکستان کو
اسلامی جمہوریہ پاکستان جمہوریہ کا جو درجہ ہے وہ حاصل ہوا. آزادی کے بعد ایران وہ پہلا ملک تھا جس نے پاکستان کو تسلیم کیا. یقیناً ایک ملک کے لیے اس ملک کی اہمیت بڑی ہوتی ہے اور حیثیت بڑی ہوتی ہے جو سب سے پہلے آپ کو تسلیم کرتا ہے. اتنی قربانیوں کے بعد آپ نے ایک ملک حاصل کیا ہے اور ایران وہ پہلا ملک جس نے آپ کے اس ملک کو اور آپ کے کس طریقے سے کس کوششوں کے ساتھ آپ نے اس کو حاصل کیا اس کو تسلیم کیا. پاکستان کا سب سے پہلا اخبار امروز تھا جی, اور پاکستان کا سب سے پہلا ریڈیو اسٹیشن جو ہے وہ کراچی میں لگایا گیا تھا. اور علامہ اقبال صاحب وہ پہلے آدمی تھے, کہتے ہیں نا تخیل اقبال کا, تو علامہ اقبال صاحب وہ پہلے آدمی تھے جن کا تخیل تھا جی پاکستان. انہوں نے سب سے پہلے مذہبی بنیادوں کے اوپر علیحدہ ریاست کا جو ہے وہ مطالبہ کیا تھا, اور یہ مطالبہ انہوں نے 1930 میں, جی ہاں, پاکستان بننے سے تقریباً 17 سال پہلے جو ہے خطبہ اعلیٰ آباد میں کیا تھا. اور آپ کو کیا معلوم ہے کہ پاکستان کا ترانہ جو ہے وہ حفیظ جالندری صاحب نے لکھا تھا, اور آج ہم جس آزاد پاکستان میں سانسیں لے رہے ہیں یہ تحریک پاکستان کی وجہ سے وجود میں آیا. تحریک شروع ہوئی آج اس کو تحریک پاکستان کا نام دیا گیا, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مسلسل کوشش اور محنت کے بعد جو ہے یہ وطن عزیز جو ہے وجود میں آیا. پاکستان کا نام جو ہے وہ چودھری رحمت علی نے تجویز کیا تھا, اور لفظ پاکستان کا جو مطلب ہے وہ ہے جی پاک زمین, یعنی انگلش میں اگر ہم اس کا ٹرانسلیٹ کریں تو ہولی لینڈ, آپ یعنی پاک زمین اس کا جو ہے وہ مطلب ہے. قائد اعظم محمد علی جناح نے آل انڈیا مسلم لیگ 1906 میں جوائن کی تھی, اور قرارداد پاکستان شہر لاہور میں پیش کی گئی تھی. مینار پاکستان میں آپ کو یاد ہے کہ یہ قرارداد پاکستان جو ہے وہ لاہور پیش کی گئی تھی. بڑا ہی وہ ایک تاریخی دن تھا. پاکستان کا پہلا دارالحکومت کراچی تھا, جی ہاں, جو کہ آج کل اسلام آباد ہے. تو پہلے جو پاکستان کا دارالحکومت ہوتا تھا, کیپٹل جو ہوتا تھا وہ کراچی ہوتا تھا. پاکستان 14 اگست 1947 27 رمضان المبارک کو وجود میں آیا تھا, کہ اگر ہم اسلامی مہینوں کے حساب سے دیکھیں تو ایک سالگرہ جو ہے وہ آج بھی ہم منائیں گے پاکستان کی, کہ اگر ہم اسلامک کیلنڈر کو فالو کریں تو 27 رمضان المبارک جو ہے وہ بھی ایک انڈیپینڈنس ڈے ہے پاکستان کا. 1954 میں سرکاری طور پر حفیظ جالندری کے لکھے ترانے کو پاکستان کے سرکاری ترانے کا جو ہے وہ اعزاز حاصل ہوا تھا. اور پاکستان کا سب سے چھوٹا دریاجی راوی ہے لاہور میں جو ہے. کوئٹہ میں پاکستان کی سب سے بڑی کول مائن ہے, اور منوڑا پاکستان کا سب سے بڑا جزیرہ ہے. شارع پاکستان کو پاکستان کی سب سے بڑی سڑک ہونے کا اعزاز حاصل ہے, اور نشان پاکستان پاکستان کا سب سے بڑا سول ایوارڈ ہے. تو جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج 27 رمضان المبارک ہے, اور جو ہے ایک انڈیپینڈنس, اگر ہم اسلامی کیلنڈر کو فالو کریں تو آج بھی ایک انڈیپینڈنس ڈے ہے جو ہم پاکستان کا جو ہے وہ مناتے ہیں ایک طرح سے. اور چونکہ یہ بڑی فضیلتوں اور برکتوں والی رات ہے تو ہمیں یقیناً چاہیے کہ بہت زیادہ خوش و خضوع کے ساتھ جو ہیں وہ اس رات میں اپنے وطن عزیز کے لیے دعائیں جو ہیں وہ کی جائیں. اور اب ہم بڑھتے ہیں پاکستان کے قومی ترانے کی جانب. Pakistan,
एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं न्यू न्यूज़ की स्पेशल इफ्तार ट्रांसमिशन में 27 रमज़ान मुबारक। और प्रोफेसर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हम चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो रहनुमाई इस हवाले से ले लें, क्योंकि रमज़ान भी जा रहा है। जाते जाते भी यकीनन रमज़ान के कुछ अभी चंद दिन हमारे पास बाकी हैं जिनमें हम जो है वो इबादतें कर सकते हैं, अपने रूठे हुए रब को मना सकते हैं। अगर कुछ कोताहियाँ पीछे हो गई हैं तो उनका जो है वो अजाला करने की कोशिश जो है वो की जा सकती है। प्रोफेसर साहब वहीं से गुफ्तगू का हम आगाज़ कर लेते हैं। मैं यही जानना चाहूँगी कि अब मुश्किल से 3 रोज़े जो हैं वो हमारे पास रह गए हैं। एक इख्तितामी सिलसिला है रमज़ान मुबारक का। रमज़ान को अलविदा करने के हवाले से भी जो है वो क्या ख़ुसूसी हिदायत हैं? और होता है ना कि जब एक चीज़ हमसे छूट रही हो या दूर हो रही हो तो उसमें हम शायद ज़्यादा तगोदौ करते हैं, ज़्यादा कोशिश करते हैं। शायद इसलिए हम देखते हैं कि आखिरी अशरे में ताक रात को तलाश करने की जुस्तजू जो है वो की जाए। तो इस हवाले से क्या जो है वो हिदायत हैं हमारी? अच्छा मैडम, मैं चूँकि ये आखिरी रमज़ान के अयाम हैं तो लोगों के ऊपर मैंने देखा है ईद की तैयारियों का बड़ा गलबा हो जाता है तारीख, बहुत ज़्यादा। मसाजिद की रौनकें भी बदकिस्मती से कम होनी शुरू हो जाती हैं। हालांकि बढ़नी चाहिए। बात पता क्या है, हमें सही मानों में ये जायज़ा लेने की ज़रूरत है कि हम इबादत को अल्लाह के फ़राइज़ और उसके अहकामात की रोशनी में किस कदर इखलास के साथ अदा करते हैं। हम देखते हैं कि रमज़ान जो है या रोज़े जो हैं ये हमारा एक फेस्टिवल बन के रह गया है, यानी एक ख़ास किस्म का एक माहौल होता है और ख़ास किस्म की तैयारी होती है और ये एक ख़ास टाइम के अंदर ही हमारे अंदर ये जोश और जज्बा पैदा होता है। और मैं ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ जो एक दीनी हवाले से आपकी बात बड़ी होती है, मुझे सिर्फ एक जुमले की इजाज़त दें कि अगर आप उससे पूछें बहुत मुख्तसर किसी से तो अफ्तारियाँ आप रमज़ान से आपके जहन में नुमायाँ होकर निकल आती हैं। इबादत जो हैं वो उस शद्दोमत से अब हमें शायद नज़र नहीं, रोज़ा तो रखा होता है मगर जैसे कोई इज्तिमाई इबादत या अलग से महाफिल का वो हमें बहुत कम अब नज़र आने लगा है। अफ्तारियाँ जो है उन पर जोर है, उनकी कसरत, वो खाने पीने की फेस्टिवल के तौर पर हम मना रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि मुसलमान जो है ना, अगर हम सही तजिया करें, वी आर सीजनल मुस्लिम, हम मौसमी मुसलमान हैं। और ये मौसमी मुसलमानों का कल्चर 2 मज़ाहब से मुसलमानों में शिफ्ट हुआ है, हिंदुइज़म से हुआ है और मसीहियत से हुआ है। उनकी भी जो इबादत के अयाम हैं मखसूस हैं और वो उन मखसूस अयाम में ख़ास किस्म की एक्टिविटी अदा करते वो समझते हैं कि हमने अपने मज़हब का हक़ अदा कर दिया है। हमारे यहाँ भी बदकिस्मती से ये रवायत बहुत ज़्यादा जन्म दे रही है कि हम भी अयाम और महीनों और हफ़्तों की ख़ास मुनासबत से हमारे अंदर एक दीनी जज्बा पैदा होता है, एक ख़ास रंग चढ़ता है। उसके बाद जब वो वक्त और हफ्ता और महीना ख़त्म हो जाता है हम दुनियादारी के कामों में मसरूफ़ हो जाते हैं और वो चीज़ जो अल्लाह को दरकार है, जो कुरान ने जो रोज़े के फ़लसफ़े के हवाले से कहा लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेज़गार बनो। यानी जिस तरह आपको एक चीज़ रोकती है कि पानी पीने से रोज़ा टूटता है, फ़लाँ चीज़ खाने से रोज़ा टूटता है, ये गुनाह का काम है और मुझे अल्लाह देख रहा है, इसी तरह हलाल व हराम के इम्तियाज़ात में बाकी ज़िंदगी के अमूर में भी आपने हराम से ऐसे ही बचना है कि मुझे अल्लाह देख रहा है। मैंने रिश्वत नहीं लेनी, अल्लाह देख रहा है। मैंने झूठ नहीं बोलना, अल्लाह देख रहा है। मैंने बलावट नहीं करनी, अल्लाह देख रहा है। मैंने किसी को धोखा नहीं देना, अल्लाह देख रहा है। मैंने किसी के साथ लड़ाई नहीं करनी, अल्लाह देख रहा है। यानी तमाम जो अमूर हैं, जो इस रोज़े का मकसद और फ़लसफ़ा है, अगर ज़िंदगी के बाकी 11 महीनों में इसकी रिफ्लेक्शन आपकी ज़िंदगी में नहीं पड़ी ना, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उसके भूखा रहने से अल्लाह को कोई फ़ायदा नहीं है, उसके प्यासा रहने से अल्लाह को कोई फ़ायदा नहीं है। खुद कुरान ने कहा है कि दूसरी बात यह है कि रमज़ान के रोज़े 30 हैं, इस्लाम के रोज़े 12 महीने के हैं। यानी इस्लाम आपसे उसी तरह की पाबंदियों का और उसी तरह की दायरों के अंदर रहते हुए ज़िंदगी गुजारने का मकसद करता है। 1 महीना है ट्रेनिंग, ये है रिफ्रेशर कोर्स, ये है तरबियत, ये है ट्रेनिंग। अगर हमने इसको अफ्तारियों और सहरियों और अनवाओ अक़साम के खानों में और इस तरह की चीज़ों में अगर हमने गुजारा है तो हमें अपना जायज़ा लेना। क्या वजह है वैसे प्रोफेसर इस कदर यानी कि ऐसा मज़हब, ऐसा दीन, ऐसी उसकी रवायात, इस कदर जलील कदर हस्तियाँ और इस कदर उन जलील कदर हस्तियों से, इस दीन से इश्क करने वाले लोग, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत मोहब्बत हम करते हैं, और फिर ये ऐसा एहतमाम नज़्म व ज़ब्त का, तैयारियों का, रिफ्रेशर कोर्सेज़ का,
5 نمازوں کا یعنی کہ رمضان سے ہٹ کے بھی، مگر عملی طور پہ تبدیلی جو ہے وہ ہمیں نفوس میں، ہمیں اپنے انسانوں میں، معاشرے میں نظر نہیں آتی. کون سا لنک جو ہے وہ مسنگ ہے؟ اصل میں یہ جو نا خوف خدا جو ہے، تتقون کی بڑی ڈائمینشنز ہیں. پرہیزگاری، خوف خدا، تقوی، یہ ساری چیزوں کو اگر ہم مکس اپ کریں نا تو یہ اصل میں دنیاوی زندگی گزارتے ہوئے مومن کے اندر ہر وقت یہ چیز اس کے ذہن میں سوار رہنی چاہیے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے. تقوی ہی ایک ایسی دولت ہے جو آپ کے اندر نیکی کا جذبہ پیدا کرتی ہے. تقوی ہی ایک ایسی دولت ہے جو آپ کو گناہ سے بچا کے رکھتی ہے. اور یہ قرآن نے ہر عبادت کی مقصدیت کے اوپر زور دیا ہے. مثلا نماز کی مقصدیت کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے آپ کو بچا کے رکھتی ہے. اب ایک آدمی 5 وقت کا نمازی ہے لیکن وہ رشوت خور بھی ہے، وہ قبضہ مافیا بھی ہے، وہ یعنی منشیات کا کاروبار بھی کرتا ہے، وہ دیگر جرائم میں بھی ملوث ہے، لیکن 5 وقت کا نمازی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے عبادت نہیں کی، اس نے عادتاً وہ مسجد میں جاتا ہے. عبادت میں اندر جو خشوع خضوع جو درکار ہوتا ہے، جو للہیت درکار ہوتی ہے، وہ اس کے اندر نہیں ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال بات کریں، پلیز آپ مکمل کیجیے. میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا. میں سعودی عرب میں مجھے اتفاق ہوا آج کے موقع پہ، مجھے وہاں کسی نے واقعہ سنایا کہ 2 یمنی ہیں، انہوں نے ایک کار سوار ڈکیتی کی، اس کو لوٹ لیا، اور وہ کہنے لگے کہ ہمیں پھر آپ فلاں سٹاپ پہ آپ چھوڑ کے بھی آئیں. یعنی اسی کار والے کو انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ نے ڈراپ بھی کرنا ہے. ایک آگے بیٹھ گیا، ایک پیچھے بیٹھ گیا. تو آگے والا پیچھے سے کہتا ہے یار عصر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، ہم نماز نہ پڑھ لیں؟ تو وہ کہتا ہے کوئی نہیں، ابھی کافی ٹائم ہے، ہم اگلے سٹاپ پہ جا کے نماز پڑھ لیں گے. تو وہ اس سے کہتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اگلے سٹاپ پہ جا کے ہم نے زندہ رہنا ہے کہ مر جانا ہے؟ یہ کون گفتگو کر رہے ہیں؟ ڈاکو، جنہوں نے ڈکیتی کی ہے. تو ہمارے ہاں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں، جو نیکیاں تو کرتے ہیں، لیکن وہ حقوق العباد کے اوپر ڈاکے ڈالتے ہیں، انسانی حقوق کو وہ مسخ کرتے ہیں، اور ان کے اندر وہ اخوت اور بھائی چارے کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کی عبادات جو ہیں وہ ایک عادات پر مبنی ہیں. ان کے اندر نہ خوف پیدا ہوا ہے، نہ للہیت پیدا ہوئی ہے، نہ خشوع و خضوع پیدا ہوا ہے. اور اسی وجہ سے ان ساری عبادتوں سے برعکس یہ روزے والی جو عبادت ہے یہ انتہائی مخفی عبادت ہے. کسی کو نظر نہیں آتا اس نے، آپ جانتے ہیں اللہ، کسی کو نظر نہیں ہے. نماز پڑھتے ہیں سب کو نظر آتا ہے یہ مسجد میں جا رہا ہے. حج کر رہے ہیں آپ سب کو نظر آتا ہے یہ حج پہ جا رہا ہے، احرام باندھا ہوا ہے. ایون کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کی بھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو تقسیم کر رہے ہیں مال صدقات. روزہ ایک واحد ایک ایسی عبادت ہے، ایسی مخفی عبادت ہے جس کا صرف اللہ کو پتہ ہے. اسی لیے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. کسی بھی عبادت کی جو کوانٹٹی ہے اس کے صلے کی، اس کے ثواب کی، اس کی مقدار کا تعین موجود ہے. روزہ ایک واحد عبادت ہے جس کی جو کوانٹٹی ہے اور جس کی جو مقدار ہے، اس کا اجر کیا ہے، اس کا ثواب کیا ہے، یہ صرف اللہ اور روزے دار کو معلوم ہے. اور اسی آیت کی آپ کو پتہ ہے تشریح کچھ علماء کرام یوں بھی کرتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے، باری تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں. جی ہاں، آپ اندازہ کریں اس طرح سے بھی کہ خالق کائنات اگر یہ فرمائیں کہ میں اس کی جزا ہوں، کہ میں تمہیں ملوں گا، تو اور کیا انسان کو چاہیے. جیسے وہ اقبال کا وہ ہے نا، وہ بھی فلسفہ یہی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے. یعنی کہ لوح و قلم اگر آپ کو عطا ہو جائے تو جو چاہیے اپنے نصیب میں لکھ دیجئے، مگر پہلے آپ اپنے آپ کو اس قابل تو کریں کہ آپ کو لوح و قلم جو ہے وہ عطا ہو سکے. وہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ عشق کا جذبہ تو لے کے آئے، چونکہ وہ خالی زبان سے ادا کرنے سے تھوڑی ہوگا. وہ تو جب آپ کا پورا کردار سیرت اور قرآن کے رستے میں چلے گا تب وہ مقام آتا ہے، تب وہ مقام آنے کی امید پیدا ہو سکتی ہے کہ آپ کو یعنی کہ قبولیت جو ہے وہ عطا ہو. لیکن شرط اس کی قابلیت ہے. زبان سے بس جسے کہیے کہ من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بننے سے کا بس منہ سے کہے چلے جا رہے ہیں. بہرحال عمران کچھ سنائیے ہمیں. جی ضرور. کرم کے آشیاں نیکی کیا بات ہے،
कर्म के आशियां नेकी क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। कर्म के आशियां नेकी क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। एक घर जो मिले शहर सरकार में, एक घर जो मिले शहर सरकार में, एक घर जो मिले शहर सरकार में, फिर तो ऐसे ठिकाने की क्या बात है, फिर तो ऐसे ठिकाने की क्या बात है। आपके आस्ताने की क्या बात है। कितने नाना भी हैं और नवासे भी हैं, कितने नाना भी हैं और नवासे भी हैं, कितने नाने भी हैं और नवासे भी हैं। पर इब्ने हैदर के ना की क्या बात है, इब्ने हैदर के ना की क्या बात है। आपके आस्ताने की क्या बात है। फातिमा अली और हुसैन हसन, फातिमा अली और हुसैन हसन, फातिमा और अली और हुसैन हसन, मुस्तफ़ा के घराने की क्या बात है, मुस्तफ़ा के घराने की क्या बात है। आपके आस्ताने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत है। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर तमीर कासिम साहब, आयशा साहिबा और इमरान साहब। अच्छा इमरान, ये बताइए कि कब से आप नात पढ़ रहे हैं? मैं बचपन से ही पढ़ा, बचपन से ही शौक़ है, क्योंकि घर का हमारा माहौल ऐसा था कि हम जब जुम्मा पढ़ने जाते थे, जुम्मे से पहले जो मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाते थे, तो हमें अपने बाबा से इनाम मिलता। मैं और मेरे बड़े भाई भी बहुत अच्छी नात पढ़ते हैं, जुहेब अली इनका नाम है। तो हम वहाँ से स्टार्ट किया। हम दोनों में कंपटीशन होता था कि जो पहले पढ़ेगा और जो अच्छी नात पढ़ेगा उसके नाम मिलेगा। तो हम जाते, ये सिलसिला वहीं से शुरू है। माशाअल्लाह। आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हदिया नात का नजराना तब से हम पढ़ रहे हैं। अच्छा यार, ये बताइए, वो जो पुरानी, हम चूँकि ज़रा थोड़े से पुराने लोग हैं, मुज़फ़्फ़र वारसी साहब की ये बस सब अपनी बात कर रहे हैं। मैंने कहा मैं तस्दीक करूंगी। नहीं, ये तो बिल्कुल ही लाज़मी बात है कि मोहतरमा तो आपको पता है अपना बहुत
यानी कि जूनियर है हमसे उम्र में, वैसे काम में तो ये जी, सीनियर, ये काम में भी सीनियर नहीं मानेंगे आप। नहीं, वो मान लेते हैं। वो मान लेते नहीं, काम में भी शाह साहब भी सीनियर है, ये तो मजाक की बात है। नहीं, ये सही कह रही है, बहुत जूनियर है, आप दोनों ही मुझसे जूनियर है बहुत। जी जी बिल्कुल, आप मुजफ्फर वासी साहब की कोई चीज़ याद है आप? जी मुझे बिल्कुल याद ऐसी है। अगर हल्की सी कुछ। मैं अभी जब हमारा वो होगा तो मैं रिकॉर्ड है वो मैं आपको इंशाल्लाह। अच्छा। बिल्कुल, इमरान तो माशाल्लाह उनकी आवाज़ ही बताती है कि कितनी पुख्तगी है उनकी आवाज़ में। लेकिन शाह साहब चूँकि हमारे साथ मौजूद है और पूरा महीना ही माशाल्लाह मौजूद रहे, और आज इन्होंने चूँकि मेरे से बड़े सवाल किए हैं तो मैंने भी आज इनसे जो है वो एक सवाल डालना है, और सवाल ये है जी कि नज़म जो है वो आपसे हम सुनना चाहेंगे। और मेरा ख्याल है सारे ही नाजरीन जो इफ्तार ट्रांसमिशन को हमारी फॉलो कर रहे हैं, एक शायर मौजूद हो तो फिर इस तरह की फरमाइशें तो आती रहती हैं, तो अगर आप आज कुछ सुना दें तो बेहतरीन हो जाएगा। मैं पेश कर देता हूँ। एक तो प्रोफेसर साहब से जो बात हो रही थी ना हुकूकुल उबाद के हवाले से, उसी पर एक नज़्म है। वैसे तो नज़्म है मगर ये बुनियादी तौर पे प्रोफेसर साहब जो सीरत के वाक़यात हैं मुख्तलिफ, जब ये नज़्म हो गई तख्लीक तो हमारे कुछ दोस्तों ने निशानदेही की। मुझे बड़ी खुशी भी हुई कि जब आप किसी हस्ती से, किसी शख्सियत से मोहब्बत करते हैं तो उनकी पूरी सीरत जो है वो आपके वजूद में, आपके हाफ़ज़े में, आपकी ब्लड स्ट्रीम में होती है। अमल करने की आप कोशिश पूरी करते हैं, फिर अल्लाह ताला जितनी तौफीक देता रहे। तो है तो नज़्म थी मगर ये बुनियादी तौर पर नातिया नज़्म की शक्ल में फिर ये सामने आई, और जितने भी मिसरे हैं वो सीरत के मुख्तलिफ वाक़यात से इसकी खुशबू जो है वो इन्हीं के लिए हमने। मैं शायर हूँ तो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं इन हंसी असरार के बारे में। मैं शायर हूँ तो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं इन हंसी असरार के बारे, बताएं तो भला क्या है, मोहब्बत आखिरिश है क्या, इबादत आखिरिश है क्या। मैं शायर हूँ तो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं इन हंसी असरार के बारे, बताएं तो भला क्या है, मोहब्बत आखिरिश है क्या, इबादत आखिरिश है क्या। वसी मैं सबसे कहता हूँ किसी प्यासे को अपने हिस्से का पानी पिलाना भी मोहब्बत है, इबादत है। किसी प्यासे को अपने हिस्से का पानी पिलाना भी मोहब्बत है, इबादत है। भंवर में डूबते को साहिलों तक लेके जाना भी मोहब्बत है, इबादत है। किसी के वास्ते नन्ही सी कुर्बानी मोहब्बत है, किसी के वास्ते नन्ही सी कुर्बानी मोहब्बत है। तो दिल में दर्द वीरानी मगर फिर भी किसी के वास्ते जबरन ही होठों पर हंसी लाना। अब देखिए आका ने फरमाया कि अपने मुसलमान भाई को मुस्कुरा कर देखना भी सदका है। तो दिल में दर्द वीरानी मगर फिर भी किसी के वास्ते जबरन ही होठों पर हंसी लाना, ज़बरदस्ती ही मुस्काना मोहब्बत है, इबादत है। और कहीं हम अगेन आप देखिए इस्लामी फ़लसफ़ा क्या है कि आप तुम लोगों के ऐबों पर पर्दे डालो, खुदा तुम्हारे ऐबों पर पर्दे डालेगा। कहीं हम राज सारे खोल सकते हो मगर फिर भी, कहीं हम राज सारे खोल सकते हो मगर फिर भी किसी की बेबसी को देखकर खामोश रह जाना मोहब्बत है, इबादत है। कहीं बारिश में, ये भी सीरत के एक वाक़े से आया है, ये जो मिसरा है एक वाक़े से इंस्पिरेशन है इसकी। कहीं बारिश में सहमे भीगते बिल्ली के बच्चे को, कहीं बारिश में सहमे भीगते बिल्ली के बच्चे को, ज़रा सी देर को घर लेके आना भी मोहब्बत है, इबादत है। और कोई चिड़िया जो कमरे में भटकती आन निकली हो, कोई चिड़िया जो कमरे में भटकती आन निकली हो तो उस चिड़िया को पंखे बंद करके रास्ता बाहर का दिखलाना मोहब्बत है, इबादत है। किसी के शुक्रिया, किसी के दर्द सहलाना, किसी रोते हुए के जी को बहलाना मोहब्बत है। कि मीठा बोल, मीठी बात, मीठे लफ्ज़, कि मीठा बोल, मीठी बात, मीठे लफ्ज़ सब क्या है, मोहब्बत है, इबादत है, मोहब्बत है, इबादत है। जबरदस्त। ये जो आपने हुकूक़ बात के हवाले से बातें की ना, तो आपकी इस शेरी एक जो मिसरे हैं उससे बहुत सारी चीज़ें मुझे भी एक रियलाइज़ हुई हैं। असल में हुकूक़ुल इबाद के आम तौर पर हम समझते हैं कि जी इंसानी हकूक़ का एहतराम करना चाहिए, हमसायों के हकूक़, वालिदैन के हकूक़, बच्चों के हकूक़, मियाँ बीवी के हकूक़, बड़ों के हकूक़। कुरान ने सूरतुल हुजरात में इंसान की इज़्ज़त नफ्स का बड़ा एहतमाम से ख्याल रखने की ताकीद की है। बेशक। और मैं इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्नी, कि ज़्यादा गुमान करने से इज्तनाब किया। जी बेशक है। इन्ना बाज़ ज़न्नी इस्म, यकीनन बाज़ गुमान गुनाह होते हैं। जी 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 बेशक। अच्छा, कुरान में गुमान क्या होता है? गुमान परसेप्शन होती है, एक राय होती है, एक आप इज्यूम कर लेते हैं किसी के बारे में। कुरान ने गुमान करने से नहीं रोका,
زیادہ گمان کرنے سے روکتا جی ہے. ہاں انسان کی جو جبلت ہے, اس کی جو تخلیقی نفسیات ہیں, اللہ تعالیٰ نے اس تناظر میں ہدایات دی ہیں اور بڑی خوبصورت ہدایات دی ہیں. انسان بنیادی طور پر منفیت پسند ہے. اور اب دیکھیں نا اسی کو ایک موقع پہ کہا ہے کہ مجھ پہ جیسا گمان رکھو گے میں تمہیں ویسا بالکل ویسا تو خوش گمانی کو بھی انکریج کیا گیا. منفیت پسند نیگیٹیوٹی کو لائک کرتا ہے. مثلا ہمارے ہاں ایک رویے ہیں, مثلا ایک لڑکا جو ہے وہ بڑا اس نے 2 پیس پہنا ہے, پرفیوم لگائی ہوئی ہے, وہ ہاسٹل سے نکلا ہے, گھر سے نکلا ہے, اس کے دوست اس کے بارے میں ایسے ہی رائے قائم, ہاں کچھ چکر ہے آج, یہ لگتا ہے یہ فلاں جگہ پہ جا رہا ہے. وہ بے شک وہ کوئی انٹرویو دینے کے لیے جا سکتا ہے, وہ کسی شادی پہ جا سکتا ہے, آپ اس کے بارے میں کیوں ایسے رائے قائم کرتے جا رہے ہیں بلا وجہ؟ آپ کو کیا تکلیف ہے, آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ زیادہ تر چونکہ انسان منفی بنیادوں پہ سوچتا ہے, لہذا کہا اجتنبوا کثیرا من الظن بے شک ان بعض الظن اثم, اور آگے کہا ولا تجسسوا. یہ بھی وائلیشن ہے, لوگوں کی ٹو میں مت میں لگے رہنا ہے. یہاں تک کہ آپ دیکھیے پروفیسر صاحب, یہاں تک آیا, آپ ہی کی بات بڑی ہوتی ہے کہ لوگوں سے کریت کر باتیں مت پوچھا کرو. اور آپ دیکھیں کیا انسانی نفسیات کا, اور کیا ہمیں بتایا ہے کہ کیسے ہم زندگی کو خوبصورت بنا سکتے ہیں. لوگوں سے کریت کر باتیں مت پوچھا کرو کہ وہ تمہیں بتا دی جائیں تو بری لگے. بھئی ضرورت کیا ہے ہر ایک سے پوچھنے کی کہ تیری میرے بارے کی رائے ہے یا فلانا کی سوچ استعمال کیا جا سکتا ہے کہ کتنا حساس مذہب ہے یہ, جو کہ اس طرح کی سینسٹیوٹیز کو بھی جو ہے وہ. اچھا یہ بڑی اہم بات ہے, مجھے اگر آپ اجازت دیں تو میں واپس آ کر چونکہ اس نقطے کو تفصیلی ہم آپ سے پھر چاہیں گے کہ اس پر گفتگو ہو سکے. ناظرین کہیں نہیں جائیے گا, چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر تنویر قاسم صاحب, عمران صاحب اور عائشہ صاحبہ. چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے. اچھا بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی تجسس کی, کریت کی, گمان کی, خوش گمانی کی, بدگمانی کی, اسی کو ذرا. اچھا اس میں نبی علیہ السلام ایک دفعہ اپنے خیمے میں تشریف فرما تھے. خیمے کے سوراخ میں سے کسی نے جھانکنے کی کوشش کی, آپ نے نیزہ پکڑا اور بھاگے اس کو مارنے کے لیے. وہ بھاگ گیا, خیر نہیں لگا. محدثین نے آپ کے اس رویے سے استدلال کیا ہے کہ انسان کی نجی زندگی, پرائیویٹ لائف اور چادر و چار دیواری کا تحفظ اسلام نے اتنا خود مختار بنایا ہے. فرمایا کہ اگر گھر کے سوراخ میں سے یا دیوار کی اوٹ میں سے آپ کے گھر میں کچھ جھانکنے کی کوشش کرتا ہے, فرمایا اہل خانہ اگر پتھر اٹھا کے اس کی آنکھ باہر نکال دیں, اس سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے پتھر کیوں مارا اور کیوں آنکھ نکالی. اس قدر نجی زندگی کے تحفظ کے حوالے سے انسان کو خود مختار بنایا ہے. آج کے زمانے میں اگر ہم دیکھیں تو ہماری جو پرسنل چیزیں ہیں, پرسنل جو امور ہیں, اس کی جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے شکلیں بدل گئی ہیں. مثلا آپ کے سوشل میڈیا کے لنکس ہیں, آپ کی فیس بک آئی ڈی ہے, آپ کا واٹس ایپ ہے, آپ کی ای میل آئی ڈی ہے, آپ کی دیگر جدید ایک ٹیکنالوجی کی پرسنل چیزیں ہیں. آپ اس کو بھی نہ ہیک کر سکتے ہیں, نہ اس ٹو میں لگے رہیں کہ اس کا دیکھیں اس کا پاسورڈ کیا ہے, اس کے موبائل کے اندر کیا ہے, اس کے فلاں چیز کیا ہے. اس رویے کی نفی کی گئی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اس کی وائلیشن کرتا ہے تو وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا ارتکاب کرتا ہے, وہ حقوق العباد کی نفی کا ارتکاب کرتا ہے. اور اسی سے اگلے جگہ فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, اور نہ کوئی تم میں سے کسی کی غیبت کرے. غیبت کرنا بھی تو یہ انسان کے جو بنیادی اس کی جو عزت نفس ہے اس کو مجروح کرنے کے مترادف ہے. فرمایا کہ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ, کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے اس حالت میں کہ وہ مردہ حالت میں ہو. یعنی یہ ساری جو تعلیمات ہیں بنیادی طور پر یہ انسان کی عزت نفس اور تکریم انسانیت کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہیں. اور پھر شاہ صاحب نے جو بات کی نا کہ کوریدنا اور پوری طے تک جانا, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلی امتوں کی ہلاکتوں کے اسباب میں سے ایک سبب یہ تھا وہ کثرت مسائلہم, کثرت سے سوال کرنا. بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے اگلے آدمی کو زج کرنا, اگلے آدمی کو تنگ کرنا. نبی علیہ السلام نے اس رویے کی نفی کی. ایک دفعہ نبی علیہ السلام حج کی فضیلت بیان کر رہے ہیں, ایک صحابی نے آواز پوچھا, دھیمی آواز سے پوچھا, یا رسول اللہ ہر سال
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना नहीं, उसने दोबारा फिर सवाल किया, या रसूल अल्लाह हर साल? तो तीसरी दफ़ा जब सवाल करने लगा तो एक सहाबी ने उसके मुंह के ऊपर हाथ रख लिया कि आप न सवाल करना, अगर आपके सवाल के जवाब में नबी अलैहिस्सलाम की जुबान से ये निकल आया कि हाँ हर साल, तो मुसलमानों पे हज हर साल फर्ज होना था। क्यों? वो बछड़े वाला मामला इसलिए, क्यों? इसलिए कि नबी की बात कानून होती, नबी के मुंह से निकलने वाला लफ्ज कानून बन जाता है, उसमें तब्दीली नहीं वाक़ हो सकती। लिहाजा ये जो रवैये बुनियादी तौर पर इस्लाह इंसानियत है, ये हमें अखलाकियात सिखाई जा रही हैं, हमें सोशल मैनर सिखाए जा रहे हैं, बात कैसे करनी है, गुफ्तगू कैसे करनी है, एतदाल अपने अंदर कैसे पैदा करना है, दूसरे इंसान की इज्जत नफ्स को आपने कैसे मुकद्दम रखना है। फिर सूरह लुक़मान में हज़रत लुक़मान ने क्या, हमारा प्रोग्राम चूंकि बिल्कुल अब आखिरी लम्हात में है, बस 30 सेकंड में आप कोशिश कीजिए, चूंकि मुझे फिर इमरान वो साहब देखें कि नबी हज़रत लुक़मान ने अपने बेटे को बड़ी खूबसूरत नसीहतें की, फरमाया वला तुसाइर खद्दक लिन्नास, लोगों से जब बात करो तो अपने चेहरे पे तनाव वाली कैफियत ना लेके आओ। बाज़ दफ़ा गुफ्तगू के दौरान जो है ना वो गुस्सा, तनाव वाली कैफियत आ जाती है, चेहरे पे एक गुस्सा आ जाता है। फरमाया कि अपने चेहरे पे मुतकब्बराना कैफियत को नहीं पैदा करना जब आपने दूसरों से गुफ्तगू करनी है, आजिज़ी और निकसारी से बात करनी है। और फरमाया, और इसी तरह फरमाया कि वक़्सिद फ़ी मश्यिक, अपनी चाल में एतदाल पैदा करना है। चाल तो ना तो बदमाशों वाली हो, ना लागर और मस्कीनों वाली हो कि आप मजजूब बन जाएं और बिल्कुल सोसाइटी के एक बीमार फर्द लगें। ऐसे ही चाल चलते हुए हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा एक शख्स को चलते हुए, आपने डंडा लगाया, आपने हमारा सीधा होके चल, क्या तू अपनी इस बीमार वाली चाल से ये साबित करना चाहता है कि इस्लामी माशरा बीमारों का माशरा है? तो इस्लाम ने हमें एतदाल की ज़िंदगी सिखाई है। वक़्सिद फ़ी मश्यिक जब बेहतरीन एक तालीम है एतदाल वाली ज़िंदगी की, और हमारा जो मज़हब है, हमारा जो इस्लाम है, वो माशरे में तवाज़न पैदा करता है। और तवाज़न इबादात में भी तवाज़न, हुकूकुल्लाह में भी तवाज़न, हुकूकुल इबाद में भी तवाज़न, और ये जो रहबानियत वाला रवैया है इसकी नफ़ी की गई। आप अगर देखिए आयशा साहबा, तो पूरा जो जैसे प्रोफेसर साहब बात कर रहे हैं, दीन इस्लाम तो है ही एतदाल का दीन, इसीलिए इसे दीन एतदाल कहा जाता है। अब ये जो बात कर रहे हैं, देखिए बड़ी अहम बात है। अभी जो नज़्म मैंने आपके साथ शेयर की, उसमें एक मिसरा है कि कहीं हम राज सारे खोल सकते हो मगर फिर भी किसी की बेबसी को देखकर खामोश रह जाना मोहब्बत है इबादत। अब ये ऐन इस्लामी रूह के मुताबिक है, ऐन जो फ़लसफ़ा है दीन का कि लोगों के ऐबों पर पर्दे डालो, खुदा तुम्हारे ऐबों पर पर्दे डालेगा। लेकिन निजी मामलात की बात हो रही है, हम यहाँ काम करते हैं, कोलीग्स हैं, हमने कोई चीज़ ऐसी देखी जो हम समझते हैं कि भाई किसी वजह से मेरे हवाले से कोई चीज़ देखी, तो लोगों का फ़र्ज़ है कि भाई आप उसको जगह जगह बयान ना करें किसी के हवाले से भी। लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ जो मफाद आमा के लिए है, अगर कोई शख्स पब्लिक यानी कि किसी इंटरेस्ट को नुकसान पहुँचा रहा है या कोई ओहदा रखता है, तो फिर उसकी ज़िंदगी जो है उसके लिए आप पर्दा नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि वो मफाद आमा को नुकसान दे रहा है। अब अगर आप इसमें से सवाल निकालना शुरू कर दें कि साहब दीन तो ये कहता है, ये वो कच बहसी है कि आप चीज़ों को उस तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, ट्विस्टिंग जिसे कर रहे हैं, जिसे कहते हैं ना। तो ये जो ट्विस्टर जो अप्रोच होती है, जो ट्विस्टिंग वाली, जो पॉलिटिक्स में भी बहुत इस्तेमाल होती है, ये बड़ी ही, चूँकि सिर्फ देखिए फसाद पैदा होता है। आप लगे रहे, सारी रात लगे रहे, सारी ज़िंदगी लगे रहे और कच बहसी करते रहें, उससे कोई नतीजा बरामद नहीं होगा। इसी तरीके से दीगर जो मामलात हैं उसमें भी यही है कि आपने उसका जो पॉजिटिव पहलू है वो देखना है और जो नेगेटिव पहलू है उसको आपने रद्द कर देना है। तो बाज़ औक़ात जो अहकामात आए हैं वो अहकामात की बैक वक्त किसी चीज़ पर लागू होते हैं, किसी चीज़ पर लागू नहीं होते हैं। हमें ये देखना है कि उसमें से जो खैर का पहलू है वो क्या निकलता है, जैसा कि ये मैंने मिसाल आपके सामने रखी। इसी तरीके से ये जो अभी बात हो रही थी तजस्सुस के हवाले से, उसको भी आप देखिए, उसके अंदर से भी होता ही है कि वो भी निजी ज़ाती मामलात के ऊपर है कि मैं कि मिसाल के तौर पे लोग को बेचैन है कि इमरान साहब क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे बैठते हैं। अरे भाई तुम्हें क्या लेना देना कि इमरान साहब की या प्रोफेसर साहब की या आयशा साहबा की ज़िंदगी क्या है, आपकी निजी ज़िंदगी है, आप जाने, आपका अल्लाह जाने, और आप उसको जैसे चाहिए गुजारिए, ठीक है। मगर आप जब तहकीक में जाते हैं, जब इल्म के उसमें जाते हैं, जब आप कायनात की खोज करते हैं, तो बिल्कुल आपका रवैया मुख्तलिफ हो जाएगा। उसके अंदर आपको तहकीक और जुस्तजू का हुक्म दिया गया, यानी मुख्तलिफ एक्सेप्शंस आप ये कह रहे हैं कि इसमें मौजूद होती है, मतलब हर चीज़ पे एक फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता। जी, एक फॉर्मूला अप्लाई। एक चीज़ बहुत वाज़ेह करनी ज़रूरी है। जी, बाद लोग किसी एक
میں صرف ایک جملہ کہوں, مطلب وہ بعض اوقات زہر ہوتا ہے نا جی, وہ زہر آپ کے وجود کو برباد کر کے رکھ دے گا. بعض اوقات میڈیسن میں وہی زہر جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے اور وہ آپ کو صحت دیتا ہے. ہاں. جو کسی خاص آبجیکٹو کے لیے, رشتے ناطے کے لیے یا گیو اینڈ ٹیک کے لیے, لین دین کے معاملات کے حوالے سے بعض دفعہ آپ شخصیت کو پرکھتے ہیں. آپ ایک لانگ ٹرم ان کے ساتھ ریلیشن بنانے کے لیے آپ ایک رشتہ قائم کرنا چاہتے ہیں. مثلا یہی ہے, ہمارے والدین رشتے ناطے کے لیے لڑکی والے لڑکے والے کے بارے میں معلومات دیتے ہیں, لڑکے والے لڑکی والے کے متعلق معلومات دیتے ہیں, اور ان معلومات میں بعض دفعہ نیگیٹو چیزیں بھی سامنے آتی ہیں لڑکے کے کردار کے حوالے سے یا لڑکی کے کردار کے حوالے سے. وہ جو مینشن ہوتی ہے, مثلا ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے, کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے انصار قبیلے کی خاتون نے شادی کا پیغام بھیجا ہے, میں اسے شادی کر لوں؟ آپ نے فرمایا تو نے اسے دیکھا ہے؟ تو اس نے فرمایا نہیں میں نے نہیں دیکھا. فرمایا میری رائے یہ ہے کہ آپ اس کو ایک دفعہ دیکھ لو. کیوں؟ اس لیے کہ انصار قبیلے کی زیادہ تر عورتوں کی آنکھیں ٹیڑھی ہوتی ہیں. آج یہ غیبت نہیں ہے, یہ اس کی حقیقت بتائی جا رہی ہے تاکہ اس کی ازدواجی زندگی کے آنے والے حالات میں بدمزگی سے بچا جا سکے. یا انتباہ کا لفظ بھی اس کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے کہ وہ جو ہے کلام کی طرف میرا خیال ہے انتباہ تو یہ نہیں کسی کو آپ وہ کر دیں, وہ تو یہ کہ صرف ایک منظر آپ نے رپورٹ کر دیا بس کہ بھئی یہ ایسا ہے, اب آپ کی مرضی ہو سکتا ہے آپ کو وہ اچھی لگنے لگے. اچھا یہ غیبت نہیں ہے, یہ بھی اب ایک ایکسیپشن ہے جس طرح کہ آپ بیان کر رہے تھے. کلام کی طرف میرا خیال ہے بڑھتے ہیں عمران, جاتے جاتے کیونکہ پہلے اجازت بھی لے لیں ساتھ ساتھ, کیونکہ 27واں رمضان المبارک اور کل انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ سے جو ہے ملاقات ہوگی. اور ابھی اس ٹرانسمیشن سے ہمارا اور آپ کا ساتھ بس یہیں تک. آپ سے چاہیں گے اجازت, اور عمران سے ہم کہیں گے کہ پلیز کچھ سنا دیجیے. جبریل آئے جھولا جھلانے لوری دے ذیشان. سو جا رحمت عالم, سو جا رحمت عالم, میں تیرے قربان نبی جی. اللہ 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 لا الہ الا ہو, اللہ 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 لا الہ الا ہو.